بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 کا آغاز سورہ نبا سے ہو رہا ہے۔ سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخے بنایا، تمہارا جوڑا پیدا کیا، نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا، رات کو پردہ پوش بنایا، دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے لیے سورج اور چاند سے حرارت فراہم کی، تمہارے لیے بادلوں سے پانی کو نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے پودے اور سبزہ نکلا، گھنے گھنے باغات نکلے۔ تو رب فرماتا ہے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے تھا اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ دوسری سورۃ النازعات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائیں۔ فرمایا وہ فرشتے جو کافروں کی جب جان نکالتے ہیں تو ان کے جسم کے ایک ایک انگ سے سختی سے جب جان نکالتے ہیں، رب فرماتا ہے مجھے ان فرشتوں کی قسم، اور پھر فرمایا ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان نہایت نرمی سے نکالتے ہیں۔ یہ ناشتہ اس کا معنی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو زمین و آسمان میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، اور جو ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر دوسروں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے یہ قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ اے لوگوں، یہ قیامت قائم ہوگی، ایک صرف اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اس آواز کے بعد قیامت برپا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ تیسری سورت پارہ نمبر 30 سے سورہ عبس وتولی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ چیز واضح فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے سردار آئے تھے۔ حضور ان کی طرف توجہ تھے، ایک نبینا صحابی تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن سے باب گفتگو ہے اور کتنی زیادہ ضروری بات ہے۔ اس نے حضور کا دامن رحمت پکڑا تو حضور نے انہیں فرمایا کہ مجھے ان سے بات کر لینے دو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا اے میرے محبوب، آپ اپنی ڈیوٹی سب انجام دے رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک طرف آپ کا وہ غلام ہے جو انتہائی محبت و عقیدت والا ہے، اور ایک طرف دشمن ہے بظاہر دنیا کے لحاظ سے معزز ہے، لیکن پیارے محبوب آپ کا وہ غلام جو محبت کرتا ہے اس کو آپ اپنی ذات سے دور نہ کریں، پہلے اس کی بات سنیں۔ پھر اسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ انسان ذرا اپنی زندگی کے سفر پر غور کر۔ من ای شیء خلقہ، تجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ خلقہ، نطفے سے پیدا کیا۔ ثم السبیل یسرا، پھر تمہارے لیے راہ آسان کی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر موت دی، پھر قبر دی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تو نے وہ کام پورا نہ کیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی اور اولاد سے بھی بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی اور اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ سورہ تکویر میں اللہ رب العزت نے قیامت کے وقوع کا منظر یوں بیان فرمایا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ زمین پر چلیں گے، واذا العشار عطرت، حاملہ اونٹیاں وہ اپنے حمل گرا دیں گی، واذا الوحوش حشرت، وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر اور دریا سب ابھار دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دلگور ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس نے قتل کیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب انسان کے نامہ اعمال کھل جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ،
جب سارے سامانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا کہ وہ دنیا سے کیا نامہ اعمال لے کر آیا ہے۔ اسی سورہ تکویر میں اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اے لوگوں میرا نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تم جتنی مرضی میرے نبی سے غیب کی باتیں پوچھو، تم غیب کی باتیں پوچھتے تھک جو کہ میرا نبی بتاتے ہوئے تھکے گا نہیں، کیونکہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ سورۃ الانفطار میں بھی اللہ رب العزت نے وقوع قیامت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک سورۃ المطففین ہے۔ سورۃ المطففین کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے بربادی ہے، ویل للمطففین، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو جب چیز بیچتے ہیں تو کسی اور انداز میں خریدتے ہیں تو کسی اور انداز میں خریدتے ہیں۔ اور سورۃ میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کا ایک منظر بیان فرمایا ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھ کے اللہ کی جنت کا نظارہ کریں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں پہ نعمت اور راحت کو دیکھیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائی جائے گی، ختامہ مسک، اور جو مہر ہوگی وہ کستوری کی ہوگی، ومزاجہ من تسنیم، اور اس شراب طہور میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی، عین یشرب بہا المقربون، اور فرمایا یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں رب کے مقرب بندے ہی جا کے پانی پیئیں گے۔ سورۃ الانشقاق یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر کیا، اور جو انسان چاند پہ گیا اللہ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے لترکبن طبقا عن طبق، تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے چاند پر جاؤ گے۔ تو جو انسان چاند پر گیا اس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشقاق میں یہ ذکر فرمایا۔ سورۃ البروج یہ بھی 30ویں پارے میں ہے۔ بروج کہتے ہیں یہ 12 برج اور ستارے، کچھ لوگوں کو اس سے محبت شوق بھی ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ برج اور ستاروں کو حقیقی طور پر مؤثر سمجھ کے ان پہ اعتقاد رکھ کے عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے کفر اور شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے برجوں کی قسم اٹھائی، فرمایا والسماء ذات البروج، مجھے قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ یہ 12 برج ہیں، ان کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر سورہ الطارق، طارق ایک ستارے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور یہ طارق کی ایک ستارے کی قسم اٹھائی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی اہمیت کو واضح کیا۔ خدا فرماتا ہے خلق من ماء دافق، انسان کو قوت سے اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا، یخرج من بین الصلب والترائب، اور یہ جو انسان کا مادہ منوی ہے یہ پیٹھ اور کولے کی ہڈیوں کے درمیان سے گزر کر باہر نکلتا ہے۔ یہ پیدا بھی یہ سلب یعنی کہ پیٹھ اور کولے کی ہڈیوں کے درمیان پیدا بھی ادھر سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، اے انسان جس طرح ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے وہ تمہیں قبر سے زندہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ سیذکر من یخشی، قرآن سے نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَسَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ،
لہذا وہی نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بدبخت انسان قرآن سے منہ موڑے گا۔ خوش نصیب قرآن سے نصیحت پکڑے گا اور بدبخت قرآن سے منہ موڑے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو قیامت کے دن سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر بھی اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اللہ نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اللہ کا نام ذکر کیا اور پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ سورۃ الغاشیہ، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن لوگوں کا ذکر کیا جو جہنمی لوگ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، تھکے ہارے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، دہک کی آگ میں جا گریں گے، تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں کھولتے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، خاردار پیٹ زہریلی جھاڑیوں کے سوا کچھ کھانے کو نہ ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا نہ انہیں فربا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ پھر فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنے رب کی عنایتوں پر خوش و خرم ہوں گے، فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں قیام پذیر ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، بہتے چشمے ہوں گے، بچھے ہوئے تخت ہوں گے، بڑے کلینے سے رکھے ہوئے جام ہوں گے، اور گلیچے اور گور تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے، اور نرم و نفیس قلیم اور مسندیں ان کے لیے بچھی ہوئی ہوگی۔ سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، اور وراثت کا مال کھا کر ہڑپتا جاتے ہو، جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا مال وراثت کھاتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جو انسان نیک ہوگا اس کو حکم ہوگا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس حال میں آ کہ تیرا رب تجھ پہ راضی اور تو اپنے رب پہ راضی۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے والدین کی اور مکہ شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ سورہ الشمس وضحاہا میں اللہ رب العزت نے قیامت کے وقوع کا منظر بیان فرمایا۔ سورہ اللیل میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا بہلات کا اللہ زیوتی مالہ یتزکا، یہ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے دیتے ہیں کہ مال و جان کی پاکیزگی حاصل کریں۔ سورہ والضحیٰ کا ذکر بھی اللہ نے 30ویں پارے میں کیا، اس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیادہ محبت والی شان ہے وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے نبی تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو سرکار نے عرض کی کہ یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ اور سورہ علم نشرح میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سورہ والتین میں اللہ نے انسان کی قسم اٹھا کر فرمایا اے انسان میں نے تمہیں بڑی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ سورۃ العلق میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو خدا نے قلم سے لکھنا سکھایا، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر 84,000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، 84 سال مان جاتے ہیں۔ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دلائل ذکر فرمائے۔ سورۃ الزلزال میں اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر جب زلزلہ آئے گا قیامت کا اس کا ذکر فرمایا۔ سورۃ العادیات میں اللہ رب العزت نے انسان کے بارے فرمایا کہ انسان رب کا ناشکرہ ہے، اور اتنا ناشکرہ ہے کہ مال کی محبت تمہیں بڑا سخت ہے لیکن خدا کی محبت کی طرف نہیں آتا۔ سورۃ القاریہ میں اللہ نے فرمایا قیامت جب قائم ہوگی ہر چیز لرز جائے گی۔ سورۃ التکاثر میں
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان تم کثرت مال کے پیچھے اس طرح لگے ہو کہ اپنی موت سے غافل ہو کے بیٹھے ہو۔ مال کے پیچھے لگنے والے تمہاری آنکھ تب کھلے گی جب سامنے موت نظر آئے گی۔ سورۃ العصر میں اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی اور سورۃ الہمزہ میں فرمایا کہ جو منہ پہ تانے مارتا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب نکالتا ہے اس کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ نے واقعہ فیل کا ذکر کیا۔ سورۃ القریش میں اللہ نے قریش کو موسم سرما اور گرما میں 2 تجارتی سفر عطا کیے تھے۔ موسم گرما میں شام کا، موسم سرما میں یمن کا۔ اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا۔ سورۃ المعون میں اللہ نے فرمایا اس نمازی کے لیے تباہی ہے جو نمازی اپنی نماز سے غافل ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا اور یعنی کہ حوض کوثر عطا فرمائے۔ سورۃ الکافرون میں اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے کافروں کا دین، مومنوں کے لیے مومنوں کا دین۔ سورہ نصر میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ سورۃ اللہب کے اندر اللہ رب العزت نے ابو لہب کے بارے میں اور اس کی بیوی کے بارے میں فرمایا یہ نبی کی گستاخ ہے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سورہ اخلاص میں رب کی توحید ہے اور سورہ فلق اور الناس میں جادو ٹونے سے بچنے کے لیے یہ 2 صورتیں ہیں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پیارے آقا نے خود پر بھی اور اپنے بیٹوں پر پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ہمارا یہ پورے مہینے کا قرآن پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انجانے میں غلطی ہوگی خدا تعالیٰ درگزر فرمائے۔